International Islamic Research Center. رب کی عبادت کرو سر بسر، ہر ایک عمل کا عیاں ہو اثر، اپنے فرائض کی رکھو خبر، اور عہد پورے کرو عمر بھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ وقال سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ بہت ہی قابل احترام علماء و مشائخ، انتہائی عزت کے لائق میرے اس فیض ریش بزرگوں، اور انتہائی قابل تکریم زندہ و پائندہ دل نوجوان بھائیوں، قابل شفقت عزیزوں، نونہالوں اور بیٹوں، آج کا دور جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ اس دور میں دین پہ عمل کرنا مشکل بہت ہے، لیکن جو دین پہ عمل کر لے اس کے لیے اجر بھی بہت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا، ان من ورائکم ایام الصبر، اے میری صحابہ تمہارے بعد صبر، آزمائش، امتحان اور مشقتوں کا دور آنے والا ہے۔ جو ان ایام الصبر میں میرے دین کا تمسک کرے گا، اسے تھام کے رکھے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، فَلَهُ أَجْرُ 50 مِنْكُمْ او 50 شہیدا منکم، اس ایک شخص کو اتنا اجر ملے گا جتنا اے میرے صحابہ تمہارے 50 شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا او منہم، ہمارے 50 شہید
یا ان کے 50 شہید؟ فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، اس دور میں دین پہ عمل کرنے والے کو تمہارے 50 شہیدوں کے برابر اللہ اجر نصیب فرمائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اور اشکال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ یہ میرا ہاتھ جو ہے نا، اس کے اندر جو چیز بھی آ جائے لپ بھر، اس کو عربی زبان میں مد کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بھی تو کہا صحابہ کی شان کے بارے میں کہ میرے صحابہ تمہارا یہ مقام ہے کہ اگر تم میں سے ایک شخص مد کے برابر کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور مد کیا خرچ کرے یہ اس حدیث میں نہیں بتایا گیا، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ صحابی سونے کا مد نہیں گندم لپ بھر خرچ کر دے، جو ہاتھ بھر کے اللہ کی راہ میں دے دے، مٹی ہی اٹھا کے ہاتھ بھر کے اللہ کی راہ میں دے دے، بعد میں آنے والے انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو صحابہ کے ہاتھ کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو ایام الصبر کے اندر، آزمائش اور فتنے کے دور کے اندر دین پہ عمل کرے گا، اس کے لیے 50 شہید صحابہ کے برابر اللہ اجر نصیب فرمائے گا۔ بعض جزوی کے اندر کوئی بعد والا انسان آگے بڑھ سکتا ہے، تو یہ مشقت کے دور میں دین پہ عمل کرنا، اس خاص جز کے اندر، اس خاص حصے کے اندر اللہ رب العزت نے 21ویں صدی کے لوگوں کو جو فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی وہ حدیث بھی رہ رہ کے یاد آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا وقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا۔ اے میری امت کے لوگوں، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی اعمال کر لو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، وگرنہ ایسے فتنے آنے والے ہیں یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، جس میں صبح ایک شخص ایماندار ہوگا اور شام کے وقت بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنے کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہے خلوتوں کا فتنہ، تنہائیوں کا فتنہ۔ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک وہ حالت ہے جب وہ محفل میں ہوتا ہے، لوگوں میں ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، ممبر پہ ہوتا ہے، محراب میں ہوتا ہے، آفس میں ہوتا ہے، دفتر میں ہوتا ہے، کورٹ میں ہوتا ہے، کچہری میں ہوتا ہے، دوستوں کی مجلس میں ہوتا ہے، کمپنی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو جلوت کہتے ہیں۔ ایک وہ موقع ہوتا ہے جب وہ تنہائیوں میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، جب وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جلوتوں کے اندر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ہماری پرابلم اور مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری خلوتیں گناہوں کا مرکب اور گناہوں کا آمیزہ بن چکی ہے، اور بالخصوص ان خلوتوں کو تباہ کرنے کے اندر سوشل میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کی اس وقت تقریباً 7.5 ارب کی آبادی ہے، اور 7.5 ارب کی آبادی میں سے 5 ارب لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، اور جو 5 ارب لوگ موبائل یوزرز ہیں یا موبائل کے استعمال کرنے والے ہیں،
ان میں سے تقریباً 2.25 ارب لوگ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، یاہو، جی میل، گوگل اور اس طرح کے مختلف ٹولز اور آلات کو استعمال کرنے والے ہیں. اور یہ جو 2.25 ارب کے قریب فیس بک کو استعمال کرنے والے ہیں، ان میں سے 75% نوجوان ہیں، 25 سال کی عمر کے لگ بھگ ہیں. اور یہ جو استعمال کرنے والے ہیں، محتاط اندازے کے مطابق ان میں سے 98% لوگ وہ ہیں جو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر خلوتوں اور تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں. تصویریں، ویڈیوز، امیجز، گانے، میوزک، ٹونز، افسانے، کہانیاں، شارٹ سٹوریز، ڈرامے، ناولز اور طرح طرح کا وہ گند اور وہ برہنہ اور ننگی تصاویر اور وہ جنسی بول اور سیکس سے متعلقہ معلومات جو شاید ہمارے شادی شدہ نوجوان بھی کبھی سوچا نہیں کرتے تھے، آج وہ ہمارے ٹین ایج اور 15، 20، 25 سال کے نوجوانوں کے ہاتھ میں خلوتوں کا امتحان بنے ہوئے ہیں. 5 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ خلوتوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اللہ کیا دیتے ہیں، اور 5 باتیں میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنی خلوتوں میں اللہ کا خوف کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلی بات سنیے. خلوتوں میں، تنہائیوں میں، علیحدگی میں جب کوئی چیٹنگ کر رہا ہو، فیس بک پہ پوسٹ کر رہا ہو، موبائل پہ کال کر رہا ہو، ایس ایم ایس کر رہا ہو، میسج کر رہا ہو، جی میل پہ بیٹھ کے کوئی چیز سرچ کر رہا ہو، اس نے کوڈ بھی لگایا ہو، کمرہ بھی مقفل ہو اور بند ہو، اور اس عالم میں بھی اس کے سامنے دنیا جہاں کا گند آئے اور وہ ایک اللہ کو عالم الغیب والشہادہ سمجھ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اس غلط ویب سائٹ کو بلاک کر دے، تو اس ڈرنے کا سب سے پہلا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بے شک وہ لوگ جو غیب میں اللہ سے خشیت اختیار کرتے، خوف، خشیت، رہبت، وجل، ڈر کے لیے عربی زبان میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سب کا ایک معنی ہے خوف سام کا بھی ہو سکتا ہے، خوف دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، خوف کسی ظالم کا بھی ہو سکتا ہے، خوف کسی طاقتور چیز کا بھی ہو سکتا ہے، خوف کسی فاسق و فاجر انسان کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن خشیت اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے جلال کو سمجھتے ہوئے، اس کے روب کو سمجھتے ہوئے، اس کی عزت کو سمجھتے ہوئے، اس کے جمال کو سمجھتے ہوئے، اس کی محبت کو سمجھتے ہوئے، اس کے وقار کو سمجھتے ہوئے، اس کی رفت کو سمجھتے ہوئے، اس کی بلندی کو سمجھتے ہوئے، اس کی شان اور عظمت کو سمجھتے ہوئے جب آپ کا دل کسی سے دہل جاتا ہے تو اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں. وہ لوگ
جو غیب میں اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں. اور غیب میں اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، وہ پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی ہوتی اور وہ پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر. ان کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے اور اجر بھی بہت بڑا دیتا ہے. دوسرا انعام، تنہائیوں میں جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس آدمی کی عزت میں دنیا اور آخرت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. یہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے. نوح ابن مریم ایک جاگیردار اور تاجر، بزنس مین اور زمیندار، بیک وقت بہت ساری صلاحیتیں اس کے اندر جمع ہیں. یہ اپنا ایک ملازم رکھتا ہے مبارک نامی، اور اس سے کہتا ہے کہ 3 ماہ کے لیے مجھے کہیں جانا ہے، اور میرا یہ جو فارم ہاؤس ہے آج کی زبان میں، یہ جو خاص پارک اور باغیچہ ہے، اس کی نگرانی تم نے کرنی ہے. 3 ماہ کے بعد تھکا ہارا سفر سے واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ جو اس باغیچے کے اندر سب سے مزیدار اور سب سے شیریں اور میٹھا پھل ہے وہ لا کے مجھے پیش کرو. مبارک اس کا ملازم لے کے آتا ہے. جب چکھتا ہے تو وہ انتہائی ترش پھل ہوتا ہے. یہ کیا ہوا؟ 3 ماہ باغ میں رہے اور پتہ نہیں ہے میٹھا پھل کون سا ہوتا ہے. جاؤ کوئی اور لے کے آؤ. دوبارہ جاتے ہیں، وہ بھی ترش. کوئی اور لے کے آؤ. سے بارہ جاتا ہے، وہ بھی ترش. ٹیش میں آ کے کہتا ہے مبارک تم کیسے ملازم ہو؟ 3 ماہ تک باغیچے میں کام کرنے کے بعد ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ میٹھا پھل کون سا ہے، ترش کون سا ہے، تم بھی کیسے نوکر ہو؟ وہ جواب دیتا ہے جناب معاف کیجئے گا، میں تمہارے باغ کا راکھا تھا اور چاکھا نہیں تھا. رکھوالی تو کی ہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے چکھ کے نہیں دیکھا ہے، ٹیسٹ نہیں کیا ہے، نہ پھل توڑا ہے، نہ مجھے اندازہ ہے کہ کون سا پھل اور کس درخت کے اوپر میٹھا پھل لگتا ہے. رب تعالیٰ پھر جب عزت دینے پہ آتا ہے تو کمال کی عزت دیتا ہے. وقت گزرتا ہے، دن اپنی کروٹیں بدلتا ہے، رات اپنی اوراق بدلتے بدلتے، دن رات گزرتے گزرتے جب اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے اور اس کے رشتے کے لیے وہ تلاش میں مارا پھرتا ہے. علماء اس کو مشورہ دیتے ہیں رشتے کے معیار تو بہت سے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے رشتے کا معیار تقوی بتایا ہے. جو تمہیں سب سے متقی نظر آتا ہے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دو. وہ اسی مبارک اپنے ملازم کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں اس وقت کا واقعہ آج تک نہیں بھولا ہوں. آج میں اپنی بیٹی کے رشتے کے تلاش کے حوالے سے کسی تقوی والے انسان کی تلاش میں تھا، مجھے تم سے بڑا تقوی والا نظر نہیں آیا ہے. اپنی بیٹی کی انگلی میں تمہارے ہاتھ میں تھما رہا. نکاح ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ یہی وہ مبارک تھا اور اسی نوح کی بیٹی تھی جس خوبصورت جوڑے سے سید الفقہاء، سید التابعین، بہت بڑے امام، جلیل القدر، بیک وقت مجاہد، بیک وقت عالم، بیک وقت سخی، بیک وقت حج کرنے والے اور پوری زندگی کو دین کے لیے نچھاور کرنے والے، اسی جوڑے سے اللہ امام عبداللہ ابن مبارک کو پیدا فرماتا ہے. یا ایوہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم۔ اے بنی نوع انسان، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، ہم نے تمہارے خاندان اور قبائل محض اس لیے بنائے تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اس کی ہوتی ہے جس کے دل میں اس کا سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، آج اس نوجوان کو شرم نہیں آتی ہے فیس بک کے 2.25 ارب یوزرز کے اندر کسی کی بہو اور کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کی لخت جگر کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے، شادی کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے، دسترخوان کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے، لوگوں کی بہو بیٹیوں اور عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے جتنی زیادہ میں تصویریں شیئر کروں گا، اور وہ بھی غیر محرم بچیوں کی اور دوستی کی باتیں اور محبت کی باتیں شیئر کرتے ہوئے جو انسان شرماتا نہیں، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے مجھے زیادہ ریٹنگ ملے گی، زیادہ لوگ لائک کریں گے، زیادہ فالوورز ملیں گے، زیادہ لوگ یہ کہیں گے واہ جی واہ اس کی پوسٹ کی تو کیا بات ہے، اسے ڈر جانا چاہیے کہ عزتیں فالوورز نہیں دیتے ہیں، ریٹنگ سے نہیں ملتی ہیں، فیس بک کے پیجز سے نہیں ملتی، واٹس ایپ اور گوگل کے سرچ انجن سے نہیں ملتی، عزتیں وہاں سے ملتی ہیں جس رب کی انگلیوں میں انسانوں کے دل ہوتے ہیں۔ جیسے تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، خوف بڑھتا جاتا ہے، عزت بڑھتی جاتی ہے، رب تعالیٰ آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے سرتاج ملائک فلاں بندے سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل، سرتاج ملائک اس سے محبت کرتا ہے، پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اے آسمان والو فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، آسمان والے محبت کرتے ہیں، ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر جیسی آسمان میں محبت ہوتی ہے ویسی محبت اللہ زمین والے کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر تاریخ یہاں تک بھی نقل کرتی ہے، امام احمد کا جنازہ اٹھتا ہے، کہا کرتے تھے بیننا و بینکم یوم الجنائز، ہمارے تمہارے فیصلے اس دن ہوں گے کس کی محبت زیادہ ہے، جب ہمارے جنازے اٹھیں گے لوگوں کی کندھوں پہ، ہماری لاشیں ہوں گی تب فیصلے ہوں گے محبت کس کو زیادہ ملی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے امام احمد کے جنازے کو دیکھ کر 40,000 کے قریب لوگ گناہوں کو چھوڑ کے تائب ہو گئے تھے۔ تیسری بات، جب خلوتوں میں تنہائیوں میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے پھر اللہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر اتنی بھی مشکلیں آن پڑیں کہ ساتوں آسمان اوپر سے ٹوٹ کے نیچے گر رہے ہوں، شق ہو رہے ہوں، اور ساتوں زمینیں پھٹ رہی ہوں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہوں، دنیا جہاں کی مصیبتیں پھن پھیلائے اس کے انتظار میں ہوں، پتھر سامنے آئے پڑے ہوں، مصیبتوں کے سیلاب بہے پڑے ہوں اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہوں، اس عالم کے اندر بھی جو رب سے ڈرنے والا ہے اللہ رب العزت پتھروں کو بھی اس کے راستے سے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ خوف اور تقوی کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ بالعموم ہم خوف کا معنی بھی ڈر کرتے ہیں، تقوی کا معنی بھی ڈر کرتے ہیں۔ خوف ایک زیادہ عام لفظ ہے، تقوی اس کی بنسبت زیادہ خاص لفظ ہے۔ طلبہ دین بیٹھے ہوئے ہیں،
ان دونوں میں عموم و خصوص کی نسبت ہے۔ خوف ایک نیچرلی ڈر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ اللہ کا ڈر جب عظمت کی وجہ سے پیدا ہو تو پھر اس کو خشیت کہتے ہیں۔ جب اس خشیت کے بعد اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھر نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے اور انسان برائیوں سے بچنے لگ جائے تو پھر اس کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ خوف ہی ہوتا ہے۔ خوف سے خشیت، خشیت سے پھر انسان تقویٰ کے لیول پہ پہنچتا ہے، پھر احسان کے لیول پہ پہنچتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ سے صحیح معنی میں ایمان کے مراحل اور احسان کے مراحل اس وقت تک طے نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کی امید، اور تینوں چیزیں دل میں جمع نہ ہو جائے۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو تیسری بات میں عرض کر رہا تھا، اللہ کا خوف اگر سینے کے اندر پیدا ہو جائے، خلوتوں میں انسان اللہ سے ڈرنے لگ جائے، تو اس کا تیسرا انعام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں 3 لوگ سفر میں تھے، غار، پتھر، آندھی، طوفان، جھکڑ، مصیبتیں، پریشانیاں، جاں بلب، اور جب اپنی جاں بچانے کے لیے غار کے اندر پناہ گزین ہو جاتے ہیں، اوپر سے پتھر آ کے بند ہو جاتا ہے، تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، تفصیلی واقعہ صرف محل استشہاد میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ ایک نوجوان ہوگا نا، کہتا ہے اللہ، ایک میری کزن جس کے ساتھ میں برائی کرنے لگا اور اس نے مجھے کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، ولا تفضل خاتم، اور میری عزت کو داغدار نہ کر۔ اے اللہ تو جانتا ہے کوئی دنیا کی آنکھ نہیں دیکھتی تھی، صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے 120 دینار، 120 سونے کے سکوں کا قرض بھی اس کو معاف کر دیا تھا اور برائی سے بھی باز آ گیا تھا۔ ادھر دعا کر کے فارغ ہوتا ہے اور ادھر غار کے منہ پہ آئے ہوئے پتھر کو اللہ پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ چوتھا انعام، جب خلوتوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا، اللہ چوتھا انعام اس معاشرے کو، اس فرد کو، اس خاندان کو، اس سوسائٹی کو، اس ملک کو، اس عدالت کو، اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس دنیا کو یہ دیتا ہے کہ ایک رب کا خوف پیدا ہو جائے تو دنیا کے سارے خوف اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ خوف پیدا نہ ہو، اللہ ہمیں کیا اس لیے اپنی ہستی سے ڈرانا چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ نعوذ باللہ، نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ایک اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کبھی بھی جس خاوند کے سینے میں رب کا خوف ہو، اس کی بیوی پھر اپنے خاوند کی بے وفائیوں سے کبھی نہیں ڈرے گی۔ جس کی بیوی کے سینے میں رب کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ خاوند اپنی بیوی کی غداریوں سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ اگر 2 پارٹنرشپ کرنے والے لوگ اور کاروباری پارٹنر دونوں کے سینوں میں رب کا خوف پیدا ہو جائے تو رب کے علاوہ وہ کبھی کسی سے نہیں ڈریں گے۔ پورے نظام کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو کونین کے تاجدار نے کہا تھا، لَتَرْتَحِلُ الزَّعِینَ، کہ ایک نوجوان دوشیزہ نوجوان عورت بھی مکہ سے ہیرا تک کا، ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر کرے گی، لا تخاف الا اللہ، اور اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی ساتھ گزارنے کے بعد بھی بندہ ڈرتا ہے کہ یہ کب میری گردن پہ چھری چلائے گا۔
پوری زندگی پارٹنرشپ کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کب دھوکہ دے گا. جب رب کا خوف سینے کے اندر سے ختم ہو جائے، پھر ہاتھوں میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہو، ظاہری شکل و صورت بے شک اس کی بہت قیمت ہے اللہ کے ہاں، بڑا مقام ہے اس کا، لیکن پتہ ہو کہ رب سے ڈرنے والا انسان نہیں ہے، تو پھر رعایا اپنے حاکم سے ڈرتی ہے، حاکم اپنی رعایا سے ڈرتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، دوست اپنے دوست سے ڈرتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ باپ اپنی حقیقی اولاد سے ڈرتا ہے کہ نہ جانے بڑھاپے کے اندر یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. ماں اپنی حقیقی اولاد سے ڈرتی ہے، نہ جانے یہ بیٹیاں جوان ہو کے کیسے میری عزت کو داغدار اور عزت کے چادر کو تار تار کر دیں گی. ایک رب کا خوف ختم ہو جائے تو اس معاشرے کے چپے چپے اور گلی گلی کے اندر ہر طرح کے خوف پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ خوف ہے جن کے اندر اب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کے خوف نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہر طرح کا خوف ہوتا ہے. اس حوالے سے پہلے حصے کی پانچویں اور آخری بات، پہلے حصے کی آخری بات ذہن میں رکھیے. رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو اللہ موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک راستے میں آنے والے میدان محشر کے بھی سارے خوف ختم کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں اپنے بندے کے اوپر دو خوف اور دو امن کبھی اکٹھے نہیں کروں گا. دو امن کیا ہیں؟ جو دنیا میں نہ ڈر ہو کے رہا، بے باک ہو کے رہا، من چاہیاں اور جی چاہیوں کی زندگی بسر کرتا رہا، انجوائمنٹ کی عیاشیوں کی زندگی بسر کرتا رہا، کبھی اس نے رب کا خوف نہ سنا نہ دیکھا، نہ اپنے اندر پیدا کیا، نہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، نہ اس کے رونگٹے کبھی کھڑے ہوئے، نہ کبھی رویا نہ گڑ گڑایا، یہ پوری زندگی بے خوفی کی زندگی بسر کرتا رہا. تو جب اس کی موت کا وقت آئے گا، اس وقت سے لے کے جہنم میں داخل ہونے تک خوف ہی کے اندر رہے گا. دنیا کا امن اس معنی میں بے خوفی اور آخرت کا امن یہ جمع نہیں ہوگا. وَمَنْ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ فِي الْآخِرَةِ، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر کے رہے گا اس کے سارے ہی ڈر، میرا ایمان و یقین ہے اس کی روح کو جسم سے بعد میں نکالا جائے گا اور جنت کی مبارکباد پہلے ہی دے دی جائے گی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی کے اوپر قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. باقیوں کی موت کا وقت آئے گا تو ملک الموت آئے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی. پروٹوکول، آنر، عزت تتنزل، آہستہ آہستہ اتریں گے، بار بار اتریں گے. الملائکہ، فرشتے اتریں گے، قطار اندر قطار اتریں گے، اس کو عزت دینے کے لیے اتریں گے، روح نکالنے کے لیے. تو ملک الموت ہی کافی تھا، یہ الملائکہ کیوں آ رہے ہیں اور تتنزل کیوں ہو رہا ہے، بار بار کیوں اتر رہے ہیں؟ وہ اس کو عزت، پروٹوکول اور آنر اور اعزاز دینے کے لیے آ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟
اللہ تخافوا، آئندہ کیا ہوگا خوف نہیں کھانا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا خوف نہیں کھانا ہے، قبر میں کیا ہوگا خوف نہیں کھانا ہے، 50,000 سال کے میدان محشر میں کیا ہوگا تم ڈرنے والے ہو۔ رب کی طرف سے پیغام ہے کہ اس نے تمہارے سارے ڈر ختم کر دیے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، پیچھے کیا ہوگا، اولاد کیا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، میں پچھلی زندگی میں کیا کرتا رہا، نہیں، اس کا تم نے پچھتاوا اور غم نہیں کھانا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا ہم تمہیں اس جنت کی مبارکباد دے رہے۔ دوسرے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا ہوگا۔ آج کا معاشرہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے۔ بچے ضائع نہ ہو جائیں، تعلیم میں پیچھے نہ رہ جائیں، سٹیٹس کیا ہوگا، منصب کیا ہوگا، جاب کیا ملے گی، فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، بزنس میں لاس نہ ہو جائے، کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے۔ ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں، باس سے ڈرتے ہیں، آفیسر سے ڈرتے ہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹے سرکاری ملازم سے لے کے بڑے سے بڑے انسان تک سے تو ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کے لیے شریعت کو بھی پائمال کر دیتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا نہیں ڈرتے ہیں تو بس رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کیسے خوف پیدا ہوگا؟ اور یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نہ بھی ڈریں تو یہ خوف عبادت ہے، خوف فطری نہیں ہے، اور یہ جو خوف عبادت ہے یہ تو کائنات کے رگ و ریشے کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے مقام کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی کبریائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے متقی انسان کونین کے تاجدار آمنہ کے لال تھے، جن کی انگلیوں کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، جن کی نگاہوں سے رب تعالی قبلہ کو تبدیل کر دیتا تھا، جن کے لعاب مبارک کو بھی اللہ رب العزت نے شفا اور برکت کا باعث بنا رکھا تھا، جن کے دست مبارک میں بھی اللہ نے شفائیں ڈالی تھیں، اور جن کے پسینے کو بھی اللہ نے گلاب جیسا اور اس سے بھی قیمتی اور معطر بنا رکھا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ انا اخشاکم للہ، انا اخشاکم للہ، اے میری صحابہ سب سے زیادہ میں رب سے ڈرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے شاید آپ کو یاد ہو تیز بارش جب آئی، یہاں شاید آئی یا نہیں، آندھی اس کے ساتھ آئی، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی تھی، تیز آندھی آئی، تیز آندھی آئی۔ ہم تیز آندھی کے اندر یہ ڈرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں چھت نہ گر جائے، دیوار نہ گر جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور یہاں رہتے ہوئے بلوال کی سرزمین میں، سرگودا کے چوک و چوراہوں میں، جہاں ایک ایک چوک کے اندر رب تعالیٰ سے شرک ہو رہا ہے، 1 کلومیٹر کا کوئی ایسا قطعہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کی بغاوت نہ ہو رہی ہو، غیر اللہ کو سجدے نہ کیے جا رہے ہوں، زنا کے اڈے اور زنا کے مراکز، دنیا جہاں کا گند اور غلاظت جمع ہے، ہواؤں کی آندھیاں اور طوفان اور جھگڑ دیکھ کر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی، اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، اور مدینہ کی گلیوں میں تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، صفہ کے اندر قرآن کی تعلیم کے مراکز قائم ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں مدارس والو تم کو مبارک ہو، مدرسوں کی بنیاد تم نے نہیں رکھی ہے، آمنہ کے لال نے رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ترین نظام آج بھی مدارس کے پاس ہے۔ اسکول میں بچہ جائے گا، پھر آپ کو فکر ہوگی ٹیوشن کہاں پڑھے گا، پھر آپ کو فکر ہوگی نائٹ کلاسز کہاں ہوں گی۔ یہ سسٹم ایسا ہے کہ والدین مدرسے میں بھیج کے اللہ ان کی ساری فکریں ختم کر دیتا ہے، سب فکریں ختم کر دے، ساری فکریں ختم کر دیں،
صفہ کا ادارہ بھی قائم ہے، وہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے یہ جو دین کے طالب علم ہیں فقیرانہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں، ان کی برکتوں سے اور ان کی تلاوتوں کی برکتوں سے اللہ علاقے والوں سے آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے۔ مدینہ میں خوبصورت ماحول ہے، مقدس ماحول ہے، صفہ کی دستگاہ بھی قائم ہے، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال اس کے باوجود اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں جب بارش کا موسم بنتا تھا لوگ مسکراتے تھے اور آمنہ کے لال کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اقبل و ادبر، کبھی آتے کبھی جاتے، کبھی آتے کبھی جاتے، کبھی آتے کبھی جاتے، رنگ فق ہو جاتا، پریشان ہو جاتے۔ میں نے آپ سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگ جب یوں بادل آتے ہیں بارش کا ماحول بنتا ہے لوگ مسکراتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کے اندر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کہ بندہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں وہ ہے اللہ کی پہچان، اس کی عظمت کی پہچان، اس کے مقام کی پہچان، اس کی شان کی پہچان۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ساتوں آسمانوں اور فلکوں اور بلندیوں کے اندر تیرنے والے کلن فی فلکی یسبحون، سورج چاند ستارے اور کائنات کے سارے سیارے، ایک سورج ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا، وی وائی کارنس میجورس دی نان لارجسٹ اسٹار آف دی ورلڈ، وہ سورج سے 90 کروڑ گنا بڑا۔ یہ سارے سیارے، یہ سارے ستارے، یہ سارے کلسٹر، یہ ساری گلیکسیز، یہ ساری کہکشائیں، یہ سارے مجامع النجوم، یہ ساتوں آسمان اکٹھے کیے جائیں، آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک صحرا کے اندر انگوٹھی بڑی ہوتی ہے۔ ما السماوات السبع والارضون عند الكرسي الا كحلقة ملقى بارض فلاة۔ اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور قیامت والے دن 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذن لی ان احدثکم عن ملک من ملائکتی حملت عرش الرحمن عنقه منسن تحت العرش ورجلاه تحت الارض السفلی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں، اس کی گردن عرش کے نیچے ہے اور اس کی ٹانگیں 7ویں زمین سے بھی نیچے پہنچی ہوئی ہے۔ رأيت جبريل له 600 جناح ما بين جناحين كما بين السماء والأرض تعلق به الدر۔ میں نے جبریل کو اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھا، 600 اس کے پر ہیں، 2 پروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم، لیکن اپنے اوپر عرش معلی پہ مستوی اپنے رب سے فرشتے پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کی پھر بھی ڈرتے۔ اللہ کو پہچاننا، اس کی عظمت کو پہچاننا، اس کے مقام کو پہچاننا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيد
فيها ويخرجكم إخراجا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا سمجھانے کا انداز ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے وقار سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے جلال سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے، جس نے سورج کو چراغ بنایا ہے، جس نے چاند کو سراج بنایا ہے، جس نے زمین کو بچھایا ہے، جس نے آسمان کی سطح تمہارے سروں کے اوپر یوں تان کے کھڑی کر دی ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہیں ڈرتے ہو تو بس اسی سے نہیں ڈرتے ہو. اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوگا. دوسری چیز جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوگا، یہ ایمان لائیں کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوتا ہوں وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں خشیت کا تذکرہ کیا وہاں اپنے علم کا تذکرہ کیا. اور شروع میں سورہ ملک کی میں نے آیات تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. تم آہستہ آہستہ باتیں کرو یا اونچی اونچی کرو. آج کے دور میں اس کو اپلائی کریں نا، موبائل کا سپیکر آن کر کے بات کرو یا آف کر کے بات کرو، کوڈ لگا کے بات کرو یا ڈی کوڈ ہو کے بات کرو، تم چھپ کے بات کرو یا ڈنکے کی چوٹ بات کرو، تم موبائل پہ بات کرو یا واٹس ایپ پہ چیٹ کرو، تم فیس بک کے پیج کھول کے بات کرو یا گوگل کے سرچ انجن پہ کوئی میسج کرو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یاد رکھو تم جو کچھ بھی کر لو تمہارا رب تو وہ ہے. یہ نہیں کہا تمہاری باتوں کو جانتا ہے، یہ کہا صرف تمہاری باتوں کو ہی نہیں تمہاری باتوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے کہ یہ ایس ایم ایس کیوں کیا، یہ کال کیوں کی، یہ شیئرنگ کیوں کی، یہ فارورڈ کیوں کیا، فلاں کام کیوں کیا، فلاں بات کیوں کی، فلاں چیٹنگ کیوں کی، فلاں میسیجنگ کیوں کی. انہ علیم بذات الصدور. وہ تو تمہارے سینوں کے رازوں اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. بھلا وہ کیوں نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. الحمدللہ ہمارے معزز مہمان غالباً تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ آخری 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا. آپ کی توجہ میری طرف رہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز جس رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ ایمان اور یہ یقین واثق دل کے اندر موجزن ہو جائے کہ وہ علیم ہے. اور یہاں اللہ نے اپنی 3 صفات کا تذکرہ کیا ہے، ذرا اس پہ آپ نے خصوصی توجہ کرنی. 3 صفات کون سی ہیں یہ آپ نے سن کے ذرا تلاش کرنی. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
کے بات کرو یا اونچی، لیکن یاد رکھنا انہو علیم، وہ سینوں کے رازوں کا علیم ہے۔ الا یعلم من خلق، بھلا وہ کیوں نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے۔ تین باتیں ذہن میں رکھیں، رب علیم بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ ان کے اندر بڑا دقیق فرق پایا جاتا ہے۔ علیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا نالج فار ایور ہوتا ہے، جب اس نے پیدا نہیں کیا تھا وہ تب بھی جانتا تھا، جس کو پیدا کیا وہ اب بھی جانتا ہے، جس کو پیدا نہیں کیا اگر پیدا کیا ہوتا تو وہ چیز کیسے ہوتی وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کا علم دائمی ہے، ازلی اور ابدی ہے، اس لحاظ سے وہ علیم ہے، اور اس لحاظ سے کہ تازہ بتازہ اس کو خبر پہنچتی بھی رہتی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، اور وہ لطیف بھی ہے۔ اس خبر کی گہرائیوں تک اللہ رب العزت کو علم ہوتا ہے۔ جس رب سے تمہارا واسطہ ہے وہ علیم ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ تیسری چیز جس سے اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوتا ہے وہ بھی سورہ ملک کے اندر ہی اللہ نے بیان کی ہے۔ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے، کیا کوئی ایسی جگہ ہے جو زمین کے کناروں سے باہر نکل کے جہاں انسان گناہ کر رہا ہو؟ زمین۔ انسان یہ سوچے کہ جس زمین کے اوپر بیٹھ کے میں رب کی بغاوت کر رہا ہوں، اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ گیسز، پیٹرول، لاوے، ابلتے ہوئے آگ کے، پانی، معدنیات، ذخائر، بہتے سمندر، بہتے پانی اور پتھر اور پتہ نہیں کیا کچھ، دھماکے، اور وہ کچھ ہو رہا ہے۔ جدید سائنس ہمیں، جیولوجی کے ماہرین یہ بتاتے ہیں زمین جتنی نیچے سے گہری ہے، جتنے اس کے نیچے گڑے ہیں، گیسز ہیں، پیٹرول ہے، معدنیات ہے، آگ کے ابلتے ہوئے لاوے اور پانیوں کے ذخیرے ہیں، اس کے مقابلے میں زمین کی تہ اتنی چھوٹی ہے جیسے سیب کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا ہے۔ زمین کے نیچے پانی ہے، یہ ایسے ایسے ہوتی، اس کے نیچے گیسز ہیں، یہاں دھماکے ہوتے، اس کے نیچے پیٹرول ہے، یہاں آگ لگ جاتی، اس کے نیچے گڑھے ہیں، یہ پھٹ پھٹ جاتی۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا۔ اے انسانوں، جب زمین کے سینے پہ بیٹھ کے تم رب کی بغاوتیں کرتے ہو، تم اس بات سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اس بات پہ قادر ہے، چشمے زدن کے اندر وہ تمہاری زمین کو پھاڑ کے تمہیں زمین کے پیٹ میں دفن کر سکتا ہے۔ 2005 کا زلزلہ مجھے آج تک نہیں بھولتا ہے۔
3-4 दिन बाद हम वहां पहुंचे। 2005 की एक सुबह थी, 8 से 8:30 के दरमियान। कोई एक वक्त था, जलजला 1 मिनट के लिए, मिनट के कुछ हिस्से के लिए, 1 सेकंड के लिए आता है, चंद सेकंड के लिए आता है। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा कि 3-4 दिन के बाद भी मुजफ्फराबाद और कश्मीर के पहाड़ों पे लाशें पड़ी हुई थीं और उनको संभालने वाला कोई नहीं था। अअमिनतुम मन फिस समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फइज़ा हिय तमूर। तुम आसमान वाले से बेखौफ हो गए हो? कोई डर नहीं है उसका जिसने जमीन को ठहराया है। अगर वो इस पर जलजला बर्पा कर दे तो तुम उसका क्या कर सकते हो? अगर वो तुम्हें जमीन के अंदर दफन कर दे तुम इसका क्या बिगाड़ सकते हो? अगर वो आसमानों से पत्थर की बारिश बरसा दे तो फिर तुम क्या कर सकते हो? रब ताला ने अपने बंदों के अंदर, अपने बंदों के सीनों में खौफ पैदा करने के लिए उनको समझाया और फिर ये बताया। इसको धमकी ना समझना, ये रब का कुरान है, किसी मौलवी का डरावा नहीं है। तुमसे पहले भी कुछ लोग थे जो डरते नहीं थे। फिर रब के कुरान से पूछो कि उनके साथ क्या हुआ था। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, फ़कैफ़ कान नकीर। सुनामी का तूफान आया तो लाखों लोग चंद मिनटों के अंदर मारे गए और उनकी लाशें समंदर के अंदर मौजूद पहाड़ों दरख्तों के साथ यूं मरी पड़ी थीं जैसे मुर्दार मछलियां हों जो समुंदर ने फेंक के बाहर निकाल दी। मुजफ्फराबाद का जलजला आया तो उसके महीने के बाद आपके अखबारात के अंदर ये खबरें छपती रहीं कि बाज़ जगहों पे सड़क को फटा हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा, और बाज़ जगहों पे अखबार बताते हैं जब सड़क फटी यूं पूरा टोयोटा जा रहा था, जलजला आया, वो रोड पे है, सड़क फट गई और टोयोटा अपनी सवारियों समेत ही ज़मीन के अंदर चला गया। अल्लाह के पैगंबर ने कहा था सयकूनु फी उम्मती खस्फुन व मस्खुन व क़ज़्फ़ुन। मुझे डर लगता है मेरी उम्मत के ऊपर कहीं पथराव ना हो जाए, मुझे डर लगता है कहीं इसको दंसाया ना जाए, मुझे डर लगता है कहीं इनके ऊपर पत्थरों की बारिश ना हो जाए। ये फहाशी और इसका उरूज ये हर चौक और चौराहे पे आदम के बेटे ने हव्वा की बेटी की इज्जत और कदे आदम लगाए हुए ऊंचे ऊंचे होर्डिंग बोर्ड्स और इश्तिहारात का ये सिलसिला और दुनिया के अंदर फैला हुआ ये गंद, मिक्स गैदरिंग और शादी के अंदर मखलूत महाफिल, खुदा जानता है और इस बात के ऊपर गवाह है। कभी कभी वाक़तन डर लगता है कि इस माहौल के अंदर पता नहीं कब अल्लाह की ज़मीन हिलने लग जाएगी। अबुल कलाम आज़ाद फरमाया करते थे कि रब ताला भी जैसे आप इंसानों को जगाते हैं वैसे जगाता है। कोई इंसान बात सुन रहा हो तो हम आहिस्ता बात करते हैं, वो सोया हो थोड़ी सी ऊंची आवाज से उसको जगाते हैं, वो गहरी नींद सोया हो फिर उसको पकड़ के झंझोड़ते हैं। रब ताला भी आहिस्ता आहिस्ता समझाते हैं, जब लोग सो जाते हैं फिर वो ज़मीन को हिला के झंझोड़ के उनको जगाना शुरू कर देते हैं कि अब तो सोचो तुम्हारा कोई मालिक भी है। तीसरी चीज, चौथी चीज जिससे रब ताला का खौफ पैदा होगा, मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी नेकियों के अंदर कभी भी तराया ना करें। मैं ऐसे हाजियों और नमाजियों को जानता हूं जो गुनाह करते हैं, जितनी शौक से नेकियां करते हैं उसी शौक से गुनाह भी करते हैं। जिस शौक से उम्रे करते हैं उस शौक से करप्शन भी करते हैं। जिस शौक से हज करते हैं उसी शौक के साथ वापस आके दूसरों के माल भी लूटते हैं। और कई तो ऐसे जालिम हैं जो ये कहते हुए बाकायदा तौर पर सुने गए, कोई बात नहीं, जो किए थे वो माफ हो गए हैं, अगले साल फिर हज पे चले जाएंगे। इसके अंदर नेकियों पे गुरूर आ गया है, इस वजह से अल्लाह का खौफ खत्म हो गया। अंबिया और शुहदा और सिद्दीकीन का ये तरीक़ाकार नहीं है, सालिहीन का ये तरीक़ाकार नहीं है। कितने ही ऐसे नमाजी हैं किसी मदरसा और मस्जिद के मुहतमिम को 2 टके तो क्या दे दिए, फिर वो अपने आप को मस्जिद का मालिक, मदरसे का मालिक, मामलात के अंदर मुदाखलत और पता नहीं मसले भी ये कहते हैं कि फिर तो हमारी मर्जी के बयान होने चाहिए। हाँ, वो लोग जो शौक से देते हैं उनको देना मुबारक हो, और जो देने के बाद फूले नहीं समाते हैं बजाय इसके कि डरें
پتہ نہیں کہاں سے کمایا تھا، رب قبول بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اہل ایمان کی نشانی ہے وہ رب کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اہل ایمان رب کی راہ میں دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو زنا کر کے پھر خرچ کرتے ہیں، جو چوریاں کر کے پھر خرچ کرتے ہیں، جو ڈاکے ڈال کے پھر خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم زنا کر کے ہیں، چوری کر کے ہیں، ڈکیتی کر کے ہیں، مال قبول ہوگا کہ نہیں۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں عائشہ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو ایسے سچے ایمان والے ہوتے ہیں رب کی عظمت کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے۔ محتاج ہم ہیں کہ قبول ہو جائے، پتہ نہیں میرا دیا وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وہ غنی ہے نا، وہ بے نیاز ہے۔ اس نے پہلے ہی فرض کر لیا میرا حج تو قبول ہی ہے اور سابقہ گناہ بھی معاف ہیں، اب اور دل لگا کے گناہ کرنے ہیں۔ اس نے یہ پہلے ہی فرض کر لیا ہے اور پھر شوق کے ساتھ گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کے سینے کے اندر سے رب کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو شاید ہر سال عمرہ کرتا ہے اور جس نے 20-25 عمرے یا اس سے زیادہ کر لیے ہوں گے، 10-15 حجیں کر لی ہوں گی، لیکن اس کے سینے میں رب کا خوف اتنا کم ہے۔ 1 مہینہ پہلے اس کی بہنیں روتی ہوئی آئی ہیں کہ ہمارے والد کی جائیداد میں سے ہمیں حصہ نہیں دیتا ہے۔ اب مانگتی ہیں تو دھتکار دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے۔ رب کا خوف جب سینوں سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے اپنے بھانجے مقدمے کریں وہ پھر بھی نہیں دیتا، اپنی بہنیں گھر گھر میں اس کی انسلٹ کریں وہ پھر بھی نہیں دیتا۔ میرے محترم بھائیوں، جب رب تعالیٰ کا خوف سینے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ابراہیم نبی ہے، ہجرت بھی کرتا ہے اور اپنے والدین اور پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دے کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے والا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے ہجرت کے قافلوں کو رقم کرنے والا ہے، دنیا جہاں کے کاروبار کو جوتے کی نوک پہ ٹھوکر لگا کے بے آب ہو گیا، بنجر زمین کو آباد کرنے والا مکہ مکرمہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوا ہے، رب کا نبی ہے، جگہ بھی اللہ نے بتائی ہے، حکم بھی اس نے دیا ہے، اشارے بھی اس کے پائے ہیں، ہے بھی رب کا نبی، بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے، دل کے اندر خوف ایسا ہے، پھر بھی کہہ رہے ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ قبول کر لینا، اے اللہ اسے قبول کر لینا۔ عدم قبولیت کا خوف اپنے سینوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے اور خواہ مخواہ یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ ایک تاک رات پچھلی رمضان کے اندر ہم جاگے تھے نا تو بس سارے سال کے گناہ صاف ہو گئے، اب نئے سرے سے شروع کریں۔ نیکیاں تو کیا، ہم نے تو بدعات کے اندر یہ تصور بنا لیے، لوگوں نے حدیثیں گھڑ گھڑ کے پھیلانا شروع کر دیں، اللہ ان ظالموں کا ستیہ ناش کرے، یہاں تک حدیث گھڑی گئی جو ربیع الاول کے مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے جھوٹ گڑے اور ان کی وجہ سے ہمارے سینوں سے خوف جاتا رہا۔ 5ویں اور آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، جس سے اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ یہ احساس کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا ہے۔ اپنے جلال کے مطابق وہ تشریف لے آئے، جہنم کو لایا گیا، جنت کو بھی لایا گیا، فرشتوں کی قطاریں بن گئیں، نور کے پرتو ہوئے، نور کے جلوے ہوئے، اور رب تعالیٰ جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے تشریف لے آئے، انسانوں کی قطاریں بن گئیں، پورا عالم کھڑا ہوا ہے اور آواز لگائی جا رہی ہے بلوال کا فلاں بندہ، فلاں محلے کا رہنے والا، فلاں کا بیٹا میرے سامنے آ جائے، آج میں اس سے زندگی کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ یہ اگر خوف پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. یہ اگر تمہارے سینے میں خوف پیدا ہو جائے گا تو اے میرے بندے میں تمہیں دوہری جنتیں نصیب فرماؤں گا. دوہری جنتیں. سب سے چھوٹے جنتی کو بھی اللہ نے 70 محل نصیب کرنے. ہر محل کا رنگ دوسرے سے علیحدہ ہوگا. 70,000 لوگ ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت کے اندر جا رہے ہیں. ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. فرشتے ان کے نوکر بن کے، دربان بن کے، ان کے ملازم بن کے دروازے کے اندر کھڑے ہو کے ریسپشن کے اوپر کہہ رہے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اے رب کے خوف سے زندگی بسر کرنے والو، تمہیں مبارک ہو، یہ جنت تمہارے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. اس خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مایوس ہو جانا ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں ہم نے رب کے خوف سے ان کو چھوڑ دینا ہے اور رحمت کی پختہ امید بھی رکھنی ہے. رحمت کی پختہ امید رکھنی ہے. خوف کو نفسیاتی مرض نہیں بنا لینا ہے. بعض لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، خوف کا شکار تو ہو جاتے ہیں، عمل سیاری ہو جاتے ہیں. خوف بھی ہو، جذبہ بھی ہو، رحمت کی امید بھی ہو، رب کی محبت بھی ہو، رب کی رحمت کے اوپر بھی اتنی امید ہونی چاہیے. یہ حدیث پڑھ کے تو میں حیران رہ جاتا ہوں. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مجھے جبریل نے بتایا جب فرعون ڈوبنے لگا تھا نا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا تھا. اور جبریل کہتے ہیں لو رأیتنی، اے اللہ کے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھتے، ادس فی وجہہ التراب، میں سمندر کی مٹی اٹھا اٹھا کے فرعون کے منہ کے اندر دے رہا تھا، کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لے. مجھے ڈر لگتا ہے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو اس پر بھی کہیں اللہ کی رحمت نہ ہو جاتی. رحمت بھی اس کی بہت وسیع ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ گناہ اور کیے جائیں، اس لیے کہ جتنے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. وہ اپنی رحمت سے ہمارا انتظار کر رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.